الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قصر کا بیان چل رہا تھا۔ قصر کی بیان کی گئی قسمیں: قصر الموصوف علی الصفت، قصر الصفت علی الموصوف، قصر حقیقی اور قصر غیر حقیقی۔ پھر اب یہاں پر بیان کرتے ہیں قصر کے۔ ایسے تو بہت سارے طریقے آتے ہیں، لیکن یہاں جو آپ کی کتاب میں 4 طریقے قصر کے بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ جو بیان کر رہے ہیں، وَلِلْقَصْرِ طُرُقٌ، قصر کے کئی طریقے ہیں، مِنْهَا الْعَطْفُ، ان میں سے کیا ایک عطف ہے، جس میں عطف کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے، قصر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ عطف، جیسے کہ قولک فی قصری، جب قصری ہی آئے تو وہاں ہوگا قصر الموصوف علی الصفت، جہاں قصری ہی آئے تو وہاں ہوگا قصر الصفت علی الموصوف۔ کما فی قولک فی قصری، جیسا کہ آپ کا قول قصر الموصوف علی الصفت افرادن میں، اب یہ سب کرتے جا لیں گے، افرادن قلبن، صحیح ہے۔ جیسا کہ آپ کا قول قصر الموصوف علی الصفت افرادن میں، افرادن میں کیا ہوتا تھا، ایک میں سے دو میں سے ایک کو ثابت کرنا ہوتا تھا یا شرکت کا اعتقاد رکھتا تھا افرادن میں۔ جیسے زید شاعر لا کاتب، زید شاعر ہے کاتب نہیں، کیا ہو گیا، زید شاعر ہے کاتب نہیں۔ یہ کس سے کہیں گے؟ جو اعتقاد رکھتا ہو زید شاعر اور کاتب ہے، جو کہتا ہو کہ زید شاعر و کاتب، زید شاعر و کاتب، زید شاعر اور کاتب دونوں ہے، آپ اس سے ایک کو ثابت کر دیں گے زید شاعر لا کاتب، کیا ہو گیا، شرکت کا اعتقاد ختم ہو گیا، ایک کا ثابت ہو گیا، قصر الموصوف علی الصفت ہو گیا۔ یا اس طرح کر دیں ما زید کاتب بل شاعر، زید کاتب نہیں ہے بلکہ شاعر ہے، یہاں پر بھی کیا ہو گیا، ایک کا ثبوت ہو گیا، جی، قصر الموصوف علی الصفت، سمجھ میں آ گیا۔ جی، پھر وفی قصر وقلبا، او ما زید کاتب بل شاعر، یا زید کاتب نہیں ہے بلکہ شاعر ہے، یا قلبن ہو، قلبن ہو کیا ہو، عطف قلبن ہو اور قصر الموصوف علی الصفت ہو، وہاں پر کیا کرنا تھا، دو متنافی کا اعتقاد رکھتا ہوا، ایک کو ثابت کرنا ہوگا۔ جیسے زید قائم لا قائد، یا ما زید قائدن بل قائم، ما کی خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، ما زید قائدن بل قائم، یہ کس سے کہیں گے آپ؟ جو اعتقاد رکھتا ہو کہ زید قائد ہے لا قائم، زید قائد لا قائم، آپ ایک کو دوسرے کو ثابت کر دیں، کیا کر دیں، زید قائم لا قائم، صحیح نہیں؟ یا اس کو الٹا کر دیں ما زید قائد بل قائم، ما زید قائد بل قائم، تو یہ ہو گیا قصر الموصوف علی الصفت قلبن ہو گیا۔ اسی ایک ہی مثال پیش کی گئی یہاں پر، قصر الموصوف، بس ایک ایک مثال لے کے چل رہا ہے عطف کی۔ عطف کے دیکھیں، عطف ہے نا یہاں پر، عطف کیسا آ رہا ہے، حروف عاطفہ میں سے لا گیا، حروف عاطفہ میں سے بل آ گیا، کوئی ضروری نہیں اس کے لیے واو ہی آئے۔ زید قائم لا قائد و ما زید قائدن بل قائم، یہ ہوا۔ وفی قصرہا، اب یہاں دیکھیں، اچھا مثالیں تو پیش کی ہیں لیکن کیسے کی ہیں، پہلے موصوف کی پیش کر دی ہیں، پھر صفت کی بھی پیش کر رہے ہیں۔ وفی قصرہا، اور قصر الموصوف، قصر الصفت علی الموصوف، قصر الصفت علی الموصوف، جبکہ کیا ہو، افرادن ہو قلبن ہو، مقام کے اعتبار سے کیسے کہا جائے، زید شاعر لا امر، زید شاعر لا امر، زید شاعر ہی ہے، زید شاعر ہے امر نہیں، او یا ما امر شاعرن بل زید۔ یہ تمام مثالیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری جو آپ نے دیکھی، یہ تمام مثالیں جو ہیں وہ قصر تعین کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں، کہ قصر تعین میں جو ہے کوئی شرط نہیں ہے، نہ تنافی ہونے کی، کیا وہاں کیا تھی کہ عدم تنافی الوصفین، کس میں، قصر افراد میں عدم تنافی الوصفین ہونا چاہیے تھا، اور قصر قلب میں
تحقق تنافین، لیکن کسر تعین میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا ہر وہ مثال جو کسر قلب کی ہوگی اور کسر افراد کی ہوگی وہ مثال بن سکتی ہے کسر تعین کی۔ یہ کسر الصفت علی الموصوف، یہاں کسر الصفت افراداً و قلباً مقام کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے یہ کہا انہوں نے، حالانکہ ظاہر کے اعتبار سے یہ لگ رہا ہے کسر الموصوف علی الصفت ہی ہے، لیکن ہم یہاں پر دیکھیں کہ یہ زید ہی شاعر ہے، امر نہیں، تقدیم ہو گئی ہے اس کیا ہوئی ہے اسم کی اور تاخیر ہے صفت کی، لیکن اس کو ہم مثال بنا سکتے ہیں کسر الصفت کی بھی، الٹا کر دیں اس کو شاعر زید لا امر، تو بہرحال اس کو جو ہے صفت کی بھی مثال قرار دے سکتے ہیں، حالانکہ ظاہر کے اعتبار سے تو یہ کسر الموصوف ہی ہے، لیکن انہوں نے چونکہ ذکر کیا ہے اس میں تو کسر الصفت بھی بنے گی۔ کسر الصفت کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کوئی کہ آپ جو اس کو پہلے ہی مقرر کریں، اس میں موصوف پر کسر ہوگا نا، دو موصوف ہیں ان میں سے ایک کو خاص کر دیا، ہاں کسر صفت کے وفی قصریہ کسر الصفت افراداً و قلباً، دیکھیں انہوں نے کہا مقام کے اعتبار سے، یہ ہو گیا زید شاعر لا امر، کیا ہو گیا؟ ہاں صفت کا قصر ہو گیا نا، ایک صفت کا قصر ہو گیا کس پر؟ ایک موصوف پر، یعنی یوں کہیں گے یہاں پر کہ صفت کا قصر کر دیا گیا دو موصوفوں میں سے ایک پر، تو ہوا تو صفت کا قصر، وفی قصریہ یعنی صفت کا قصر، ایک صفت کو دو موصوفوں میں سے کسی ایک کے لیے خاص کر دینا، ایک صفت کو دو موصوفوں میں کسی ایک کے لیے خاص کر دینا، یہ بھی تو آپ نے پڑھی تھی مثال، تو اب دو موصوف ہوئے زید شاعر لا امر، یعنی کس سے کہیں گے؟ جو دونوں کا اعتقاد رکھتا ہو، افرادن میں شرکت کا اعتقاد رکھتا ہو، جو کہتا ہو زید بھی شاعر ہے اور امر بھی شاعر ہے، آپ کیا کر دیں؟ ایک کو خاص کر دیں، یا آپ یہاں پر بھائی اس صفت میں کیا کریں گے؟ یہاں پیچھے سے لے کے آئیں، یہاں پیچھے لکھا تھا تخصیص صفت بامر، صفت کو خاص کر دینا ایک موصوف کے ساتھ دون آخر، نہ کہ دوسرے موصوف، یہ مثال یہاں صحیح نہیں ہو رہی ہے، ایک صفت کو خاص کر دیا گیا ایک موصوف کے ساتھ نہ کہ دوسرے موصوف کے ساتھ، اس کے لیے جو یہ اعتقاد رکھ رہا تھا کہ زید بھی شاعر ہے امر بھی شاعر ہے، اب آپ نے ہٹا کر کے صرف کس کے لیے ثابت کر دی؟ زید کے لیے، تو تخصیص صفت ہو گیا بے موصوف۔ نہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسر الصفت علی الموصوف ہے، یہاں کیا ہے؟ یہاں دوسری صفت میں جائیں آپ، اب والثانی میں جائیں، یا وہاں تعریف کی تھی والثانی تخصیص صفت بامر دون آخر، یعنی ایک صفت کو خاص کر دینا بامر ایک موصوف کے ساتھ دون آخر، اب صحیح ہو جائے گا یہاں پر کہ آپ جب سامنے والا کہے گا زید شاعر و امر، یہ سامنے والا دو کو ساتھ کر رہا تھا، زید کو بھی امر کو، صفت دو میں شامل کرنے آ رہا ہے، افرادن کبھی ہوگا جب شرکت کا اعتقاد رکھتا ہوگا، آپ نے کیا کر دیا؟ زید شاعر لا امر، یعنی کسر موصوف اور کسر صفت دونوں ہیں، ہاں تخصیص نہیں، تخصیص صفت بامر، تخصیص صفت ہو گیا، تخصیص صفت کی تخصیص ہو گئی کس کے ساتھ؟ ایک موصوف کے ساتھ، کسی مثال کو اس کا جواب کریں، مطلب کسی مثال کی شاعر زید ہے، ہاں جواب ہے کہ زید شاعر امر نہیں، تب تو یہ کیسے صفت ہے؟ جی، جب سے کوئی اعتقاد رکھتا ہو، سوال کرتا ہو کہ زید بھی شاعر ہے امر بھی شاعر ہے، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ زید شاعر لا امر، یہ جواب سارے پیش کیے آپ نے سامنے، تو یہاں پر ہو گیا کسر الصفت علی الموصوف ہو گیا، یعنی تخصیص صفت بامر ہو گیا، دوسری والی صورت سے لے کر کے آئیں جیسے قصر غیر حقیقی کی دوسری قسم تخصیص صفت بامر آخر، او ما امر شاعر بل زید، یہ بھی وہی مطلب نکلے گا، یہ ہوا قصر کا ایک طریقہ، کون ہوا؟ عطف کے ذریعے سے قصر ہوتا ہے، ومنها النفی والاستثناء، اسی میں سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نفی اور استثناء کے ذریعے، یعنی دونوں ساتھ میں لائے جائیں، پہلے ما لایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ الا لایا جائے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ قصر ہوتا ہے، ومن النفی والاستثناء، اور اسی میں سے جو ہے
نفی اور استثناء جیسے کما فی قصری، جیسے کہ آپ کا قصر کرنا قصر الموصوف علی الصفت افرادن میں، جیسے کہا جائے ما زید الا شاعرا، ما زید الا شاعر، زید شاعر ہی ہے، زید نہیں ہے مگر شاعر، وما زید الا قائم، یہ کون سی ہو گئی؟ کسر القلب والی ہو گئی، ما زید الا قائم، زید قائم ہی ہے۔ اب دیکھیں پہلی والی میں کب کریں گے؟ پہلی والی میں جب کریں گے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ زید شاعر اور کاتب ہے، زید شاعر اور کاتب ہے، آپ کیا جواب میں لائیں گے؟ ما زید الا شاعر یا ما زید الا کاتب، ایک کو ثابت کر دیں گے۔ اچھا قصر الصفت علی الموصوف، قصر الموصوف علی الصفت افرادن میں کیا ہوتا ہے؟ پورے کی نفی تو ہوتی نہیں ہے، پورے کی نفی ایک کو ثابت کرنا ہے، آپ جو وہ ثابت کرنا آپ اسی کو ثابت کر دیں، وہ دو ثابت کر رہا تھا آپ وہی ایک ثابت کر دیں، ایک ہٹا دیں۔ ما زید الا شاعر، ما زید الا کاتب، ایک بھی ثابت کر سکتے ہیں کوئی سا بھی، لیکن نفی پورے طور پر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا قصر الافرادن میں، منها النفی والاستثناء، نفی اور استثناء دونوں کے ذریعے ہو گیا۔ ما زید الا شاعر کس سے کہیں گے آپ؟ جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ زید شاعر اور کاتب ہے افرادن میں، اور ما زید الا قائم یہ کس کی مثال بنے گی؟ کسر قلب کی۔ یہ کس سے کہیں گے؟ جو کہتا ہو قائد او مستجیون، قائد و مستجیون دونوں کہتا ہو زید کھڑا ہے اور بیٹھا ہے، زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، آپ الٹا کر دیں، زید اس کا ختم کر دیں، جو اعتقاد رکھتا ہو بیٹھا ہے کھڑا نہیں، آپ کہتے ہیں زید قائم، بالکل الگ ہی لیا ہے، یا پھر ایک کو ثابت کر دیں، الٹا کرو ثابت کر دیں۔ اچھا یہ تسویہ بھی ہو جائے گا، یہاں تساوی والی مثال ہو جائے گی۔ جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ زید کھڑا ہے بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، لا قائم کھڑا نہیں ہے، آپ اس کے لیے کیا کر دیں؟ زید قائم، اسی کو ثابت کریں، دونوں کو ہٹا دیں، صحیح ہے؟ کیا ہو گیا؟ کسر الافراد، کسر القلب ہو گیا، قلب ہو گیا نہیں بھائی، وہ کہہ رہا ہے کہ زید قائم، زید قائم کہہ رہا ہے، اور منع کس کو کر رہا ہے؟ زید جو ہے وہ کہہ رہا ہے زید قائد او مستجیون، زید بیٹھا ہے کھڑا ہے یا لیٹا ہے، اور کہہ رہا ہے صرف کیا ہے؟ کھڑا نہیں ہے۔ آپ کیا کر دیں؟ زید قائم لا مستجیون، بس ختم کر دیں۔ آپ نے تیسرے کو ثابت کیا، اس کے قول کو بالکل بدل دیا، تو یہ ہو گیا قصر قلب۔ ومن النفی والاستثناء جیسے کہ کہا جائے قصر الموصوف علی الصفت ما زید الا شاعر وما زید الا قائم، وفی قصرها، اور قصر میں آپ قصر الصفتی افرادن و قلبن دونوں مثالیں لائیں، اس کی دونوں مثالیں بن جائیں گی، ما زید الا، ما شاعر الا زید، ما شاعر الا زید، تو یہاں کب کہیں گے آپ؟ ما شاعر الا زید، شاعر نہیں ہے مگر زید، کب کہیں گے؟ قصر الموصوف علی الصفت میں، یعنی کوئی شاعر اعتقاد رکھ رہا ہو کہ زید بھی شاعر ہے اور عمر بھی شاعر ہے، صحیح ہے نہیں؟ زید بھی شاعر ہے اور عمر بھی شاعر ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ زید بھی شاعر ہے، زید شاعر و عمر، یہ ہو گیا، دونوں کو کہنا چاہ رہا ہے زید شاعر ہے اور عمر شاعر ہے۔ اب یہاں پر کیا کر دیں آپ؟ ما شاعر الا زید ہو گیا، ما زید الا شاعر، تو صفت کو خاص کر دیا زید کے لیے، یہ افرادن ہو گیا۔ قلبن دیکھیں، قلبن میں کیسے لائیں گے؟ زید قائد او قائم یا لا مستجیون، صحیح ہے؟ اب آپ کیا کر دیں؟ اس کو یہاں لا دیں، زید مستجیون لا قائد، بلکہ ما ذریعے لائیں گے نا، ما زید الا مستجیون، تیسری کو ثابت کر دیا آپ نے، ما زید الا مستجیون، تو جس کی نفی کر رہا تھا اسی کو آپ نے ثابت کر دیا، تو یہ ہو گیا قصر الموصوف علی الصفت قلبن۔ ما زید الا شاعر ومنها، اب یہ دو طریقے ہو گئے، ایک تو ما اور استثناء کے طریقے ذریعے سے ہو،
اور تیسرا ہے ومنہا انما، اور تیسرا ہے انما کے ذریعے بھی قصر ہوتا ہے، انما کے ذریعے بھی قصر ہوتا ہے، کیونکہ انما کے اصلی آتا ہے حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ومنہا انما کما قولک فی قصری، جیسے انما زید کاتب، زید ہی کاتب ہے، کیا ہے یہ آپ کس سے کہیں گے؟ افرادن میں، افرادن میں کہیں گے، افرادن کی مثال میں بنائیں گے، جیسے جو شخص اعتقاد رکھتا ہو زید کاتب و شاعر، ساری مثالیں وہ تقریباً ایک ہی ہیں، بس انما بڑھا لیں، افرادن میں زید کاتب و شاعر، آپ کیا کر دیں انما زید کاتب، ہو گیا، یہ افرادن ہو گئی۔ اسی طرح قلبن میں کریں آپ انما زید قائم، زید ہی کھڑا ہے، زید ہی کھڑا ہے، یہ کب کہیں گے؟ قلبن میں، جبکہ وہ کیا اعتقاد رکھتا ہو زید بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، زید بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، آپ اس کو بدل کے کر دیں انما زید قائم، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قصر قلب ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ انما کے ذریعے کیسے قصر ہوتا ہے، کیوں؟ کہہ رہے ہیں لتضمنی معنی ما و الا، کیونکہ یہ کس کے معنی کو متضمن ہوتا ہے؟ ما اور الا کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اور ما اور الا میں کیا ہوتا ہے؟ قصر ہوتا ہے، لہذا انما میں بھی کیا ہوگا؟ قصر ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں دلیل کیا ہے اس پر؟ ما، یہ انما جو ہے کس کے معنی کو متضمن ہوتا ہے؟ ما اور الا کے، کہہ رہے ہیں لتضمنی معنی الا، دلیل دے رہے ہیں مفسرین کے قول سے، کیا ہے؟ لقول مفسرین کے قول سے، کہ مفسرین نے پڑھا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، کیا پڑھا ہے؟ بن نسب، نسب کے ساتھ، کیا پڑھا ہے؟ یعنی اللہ نے تم پر حرام نہیں کیا، تم پر صرف مردار ہی کو حرام کیا، کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر نہیں حرام کیا مگر، یعنی عبارت اگر ہم اس کے نکالیں تو کیا نکلے گی؟ ما حرم علیکم الا المیتۃ، تو گویا کہ یہ انما حرم علیکم المیتۃ معنی میں ہے ما حرم علیکم الا المیتۃ کے، اور اس میں جو ہے قصر ہے تو انما میں بھی کیا ہو گیا؟ حالانکہ قرآن میں کیا آیا ہے؟ ان میتۃ ہی آیا ہے، لیکن ایک قرأت جو ہے رفع کے ساتھ بھی ہے، ایک کے ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ، ایک قرأت کس کے ساتھ ہے؟ رفع کے ساتھ ہے۔ اچھا، رفع کے ساتھ کی قرأت جو ہے تو یہ ہماری نصب والی قرأت بھی جو ہو جائے گی رفع کے مطابق ہو جائے گی، تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے اس کو، رفع کے مطابق کیسے ہوگی، دیکھیں انما حرم علیکم المیتۃ، خبر جب جو ہو معرفہ ہو تو قصر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ خبر کو المنطلق زید، چلنے والا زید ہی ہے، خبر کو مقدم کر دیں تو قصر ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں انما، یہ نصب والی قرأت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ، یہ معنی متضمن ہے کس کے؟ ما حرم علیکم الا المیتۃ، اور اس میں جو ہے قصر ہے، لہذا انما میں بھی قصر ہوگا، نصب کے ساتھ، نصب والی قرأت کا معنی جو ہے ما حرم علیکم الا المیتۃ، اور یہ متضمن، یہ کس کے مطابق ہے؟ رفع والی قرأت کے، رفع والی قرأت یہ انما حرم علیکم المیتۃ، کیسے؟ جیسے انا، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ ما کافہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ما موصولہ ہے، حرم فعل، علیکم ہوا فاعل، کلمہ جلالت ہے، اور علیکم جار مجرور سے مل کر اس کا خبر ظرف لغ ہے، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر انا کا اسم، اور المیتۃ اس کی خبر، تو اب جو ہو گیا اور کیا ہو گئی؟ تاکید پالی گئی انا کے ذریعے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کے اندر حصر ہو گیا، لہذا یہ نصب والی قرأت رفع والی قرأت کے مطابق ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انما زید قائم، یہ تضمنی معنی ما و الا، یہ متضمن ہے ما کس کے؟ معنی ما اور الا کے معنی متضمن ہے لقول المفسرین، مفسرین کے قول سے ایک دلیل ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ بالنسب، یعنی معنی اس کا معنی یہ ما حرم علیکم الا المیتۃ وهو المطابق لقراءۃ الرفع، اور یہ نصب والی جو قرأت ہے یہ مطابق ہے کس کے؟ رفع والی قرأت کے، اور رفع والی قرأت جو ہے وہ قصر کا فائدہ دیتی ہے، تو یہ بھی کیا دے گی؟ تو لہذا قصر کا رفع والی قرأت میں معنی پایا جاتا ہے تو اس میں بھی پایا جائے گا۔ ایک دلیل ہو گئی، دوسری لما مرہ، جیسا کہ بیان کر دیا
اب کہہ رہے ہیں کہ ولی قول النحات، اور نحویوں کے قول سے دلیل پیش کی جا رہی ہے قائم پہ انما جو ہے ما اور اللہ کے معنی کو متضمن ہے، کیا کہ کیونکہ نحویوں کا کہنا یہ ہے کہ انما جو ہے اس بات ہی ما یذکر بعدہ، انما جو آتا ہے وہ اپنے ما بعد کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، وہ نفی ما سوا، وہ نفی ما سوا، اور ما سوا کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جب ما سوا کی نفی ہو جائے گی تو قصر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بھائی ایک نے آپ نے کہہ دیا کہ قیام صرف زید کے لیے ثابت ہے، باقی سے نفی کر دی تو یہی قصر ہو گیا، اور یہی ما اور اللہ میں ہم کر رہے تھے تو یہی انما میں ہو جائے گا۔ تو دوسرا نحویوں کے قول سے پیش کر دیا کہ والے انما اثباتی ما یذکر بعدہ، اور دوسرا نحویوں کے قول سے کہ انما یہ اس بات کرنے کے لیے آتا ہے جو اس کے بعد ذکر کی جائے گی، وہ نفی ما سوا، اور ما سوا کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم کہیں انما زید قائم، تو یہ کیا کرے گا؟ قیام کو ثابت کرے گا صرف زید کے لیے، اور اس سے جو ہو جائے گی قعود وغیرہ ساری کیا کر دے گا؟ نفی کر دے گا۔ اور یہی کیا معنی ہوتا ہے کس کا؟ ما زید الا قائم کا، یہی معنی کس کا ہوتا ہے؟ ما زید الا۔ تو گویا کہ ان دونوں کا مفاد جو ہے ایک ہی ہے، کس کا؟ انما کا فائدہ بھی وہی ہے اور ما اور الا کا فائدہ بھی ایک ہی ہے۔ تو اس بات نے دلالت کی اس بات پر کہ یہ جو ہے وہ کس کے معنی کو متضمن ہوا؟ ما اور اللہ کے معنی کو متضمن ہوا۔ یہ تو دو دلیلوں سے انہوں نے پیش کیا۔ تیسری دلیل جو ہے وہ فرزدق کے قول سے پیش کی۔ چلے پھر کل بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔